سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے صدقہ فطر کے متعلق پوری جانکاری دیں گے کہ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، یہ کس پر واجب ہے، یہ کب سے چل رہا ہے، کس کو دینا چاہیے، اس کی مقدار، اس کا وزن کیا ہے، کیا صدقہ فطر غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اس کا افضل وقت کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ صدقہ فطر صرف روزے دار پر واجب ہے یا جو روزہ نہ رکھے ان پر بھی واجب ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم بتائیں گے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر کب سے لازم ہوا ہے، کب سے چل رہا ہے۔ یہ صدقہ فطر اس وقت سے چل رہا ہے جب کہ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے یہ صدقہ فطر چل رہا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور عید الفطر کا صدقہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے روزے لازم ہوئے اور زکوٰۃ لازم ہوئی۔ اب دوسری چیز ہے کہ صدقہ فطر واجب کیوں ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں ہمارا مذہب اسلام سب سے پاکیزہ اور انوکھا عمدہ مذہب ہے، جس کے ہر ایک حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور ریزن ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ صدقہ فطر کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یہ مسلمانوں پر ضروری قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول، لا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں دو حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اس صدقہ فطر کی وجہ سے ہمارے روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، جیسے بیکار کی باتیں کرنا، زیادہ سونا اور عبادت سے غفلت برتنا، جس طرح روزہ رکھنا ہے اس طرح روزہ نہ رکھنا، اس سے ہر آدمی بچ نہیں پاتا۔ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے ہر روزے دار بچتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں جن سے روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسی چیزوں سے ہر انسان کا بچنا، ہر روزے دار کا بچنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے سے جو روزے کے اندر کمی آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کریں، اس کمی کو دور کریں۔ دوسری حکمت اس حدیث میں بتائی گئی یہ ہے کہ جس طرح مالدار لوگ روزوں کے ختم پر عید مناتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو عید کا دن دیا گیا ہے جس کے اندر وہ خوشی مناتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو اسی طرح غریب لوگ، غریب مسلمان بھائی جن کے پاس روزانہ کھانے کے لیے پیسہ نہیں ملتا ہے، ایسے لوگوں کی مدد ہو جائے، محتاجوں کا بھی پیٹ بھر جائے، ان کے لیے بھی یہ عید کا دن ہو جائے، اس لیے اللہ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس پر ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، وہی فطرہ ادا کرے گا، اور جو آدمی روزہ نہیں رکھا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام پر 1 سا کھجور یا جو صدقہ فطر کا متعین کر دیا ہے۔ محترم حضرات، بات اچھی طرح سمجھیں، صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس 60 پر 1 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے، یا گھر میں اتنی چیزیں ہیں جن کی قیمت 60 پر 1 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، اور وہ چیزیں روز مرہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، یعنی
جن چیزوں کو روز استعمال نہیں کیا جاتا ہے، کبھی کبھی فنکشن میں، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، اور جو اصلی ضرورت سے زائد ہو، یعنی انسان کے جینے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں کی قیمت پہنچ جائے 60 پر 1 تولہ چاندی کے برابر، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مثال کے طور پر ٹی وی ہے۔ آج کون سا ایسا گھر ہے جس میں ٹی وی نہ ہو؟ یہ ٹی وی زندگی کی ضرورت میں سے نہیں ہے، آدمی بغیر ٹی وی کے بھی جی سکتا ہے۔ تو ایسی جو بھی چیزیں ہیں جو زندگی کی ضرورت میں سے شامل نہیں ہیں ان تمام کا حساب لگایا جائے گا۔ ان کی قیمت 60 پر 1 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو ہر ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر صرف روزے دار پر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آزاد مسلمان پر، غلام پر، بچوں پر، مرد پر، عورت پر، ہر ایک پر فرض ہے، اور بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں تو باپ ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ چوتھی چیز ہے کہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے۔ صدقہ فطر نصف سا گیہوں، ہمارے وزن کے اعتبار سے 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت 2.25 سیر گیہوں یا اس کے برابر پیسے دے دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ پانچویں چیز، صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ ہر اس آدمی کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جس آدمی کے پاس 60 پر 1 تولہ چاندی نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس 60 پر 1 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں، اصلی ضرورت سے زائد ہوں، اور نہ ہی اس کے پاس گھر میں اتنی چیزیں ہیں جو اصلی ضرورت سے زائد ہیں، جن کی قیمت کا اگر حساب لگایا جائے تو ان کی قیمت 60 پر 1 تولہ چاندی کے برابر جاتی ہے، تو ایسے آدمی کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ قرض دار ہے، گھر کے اندر چیزیں بہت سے پڑی ہیں، ٹی وی ہے اور بہت سے چیزیں جو اصلی ضرورت سے باہر ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے انسان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور ایسے انسان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ چھٹی چیز، غیر مسلم کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ صدقہ فطر غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب رہ گیا ہے مسئلہ کہ صدقہ فطر کب دینا افضل ہے، کب دینا چاہیے، اس کا وقت کیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، ہر چھوٹے بڑے پر صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، اور حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت بتا رہے ہیں کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہی ہم صدقہ فطر ادا کر دیں، یہ افضل ہے، بہتر وقت ہے۔ محترم حضرات، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ادا کر دیں، اور جس طرح اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کے مسائل آپ حضرات کو بتائے گئے، آپ اس پر عمل کریں۔ اس سال کے صدقہ فطر کی قیمت 81 یعنی 80 پر 1 روپے ہیں، جس کی پوری تفصیل اسکرین پر موجود ہے، آپ نیچے حصے میں دیکھ کر اس کے مطابق اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد سے جلد ہم سب کو صدقہ فطر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔